صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین گرامی، کئی جمعوں سے پردے کے سلسلے میں ہمارے سامنے بات آ رہی ہے. آج ایک بات اور اس پر چند اعتراضات کے جوابات ہمارے سامنے آئیں گے اور پھر انشاءاللہ آئندہ جمعہ دوسرے موضوع پر بات ہوگی. میں نے بتایا تھا کہ پردہ میں اصل تو یہ ہے کہ عورتیں گھر میں رہیں، باہر نہ نکلیں. یہ اسلام کا مزاج ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مسلمان عورتوں سے کہیے کہ گھر میں رہیں، بلا ضرورت نہ نکلیں. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، زمانے جاہلیت میں عورتوں کے مارکیٹ میں پھرنے کی طرح یہ بھی نہ پھریں. یہ سختی سے حکم ہے. بلا ضرورت نکلنے کی شریعت میں کوئی اجازت اور گنجائش نہیں ہے. ہاں، ضرورت پڑنے پر شرعی ضرورت ایک ہے، آدمی اپنی ضرورت، اور آدمی کی اپنی ضرورت کی کوئی حد بندی نہیں ہے، کیونکہ آدمی کا خواہش بے کنٹرول ہے، اس پر انسان کا کنٹرول نہیں. شرعی ضرورت، شریعت نے جس بنیاد پر نکلنے کو کہا ہے اس بنیاد پر اگر نکلنے کی ضرورت پیش آئے تو اب ایسی صورت میں قرآن نے کہا کہ ایک چادر لٹکا کر نکلے. آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ پردہ کا حکم دیا، کہ شریعت نے کہا کہ شرعی ضرورت کی بنیاد پر اگر ہماری مائیں اور بہنیں گھر سے نکلے تو پردہ کریں. یہ پردہ کا حکم فرض ہے، ضروری ہے، ہر حال میں کرنا ہوگا. پردہ اور ایک لفظ ستر بولا جاتا ہے، اس کے فرق کو سمجھیے. ستر جسے عربی میں عورت کہتے ہیں یہ ایک الگ چیز ہے، اور ایک پردہ جسے عربی میں حجاب کہتے ہیں ایک الگ چیز ہے. ستر بدن کا وہ حصہ ہے جس کا ہر انسان اور عورت کو ہر جگہ چھپانا ضروری ہے. گھر میں ہو تب بھی، باہر ہو تب بھی، تنہائی میں ہو تب بھی، مجلس میں ہو تب بھی. جیسے مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ ستر ہے، یہ ہر جگہ چھپانا ضروری ہے. تنہا بالکل کمرہ بند ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اندھیرا ہے، پھر بھی یہ چھپانا ضروری ہے. ایسی عورت کے لیے پورا جسم ستر ہے. تنہا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کمرے میں بند ہے، اندھیری رات ہے، تو اسے پورا جسم چھپانا تب بھی ضروری ہے. یہ ستر کہلاتا ہے. اور یہ ستر نماز میں چھپا ہوا ہونا بھی ضروری ہے. اگر یہ ستر کا حصہ مرد کا یا عورت کا نماز میں ایک رکن کے بقدر کھلا رہ جائے تو نماز نہیں ہوگی. تو یہ تو ستر ہے انسان کا، چاہے وہ جہاں کہیں ہو اسے کرنا ہوگا. اور ایک ہے حجاب جسے ہم پردہ کہتے ہیں، یہ ایک الگ چیز ہے. یہ عورتوں کے لیے ہے، اور یہ اس وقت ہے جب کہ وہ گھر سے باہر نکلے. جب گھر سے باہر نکلے تو عورت کو یہ حکم ہے کہ وہ چادر لٹکا کر نکلے، پردہ کر کے نکلے، برقع اوڑھ کر نکلے. اب اس پردے میں کیا چیزیں چھپانا ضروری ہیں اور کیا چھپانا ضروری نہیں ہے. عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ بعض عورتیں پورا جسم چھپا رکھی ہیں تاکہ چہرہ بھی چھپا ہوا ہے، اور بعض خواتین دستانے بھی پہن رکھی ہوتی ہیں اور پاؤں میں موزے بھی پہن رکھی ہوتی ہیں چھپانے کے لیے. اور بعض عورتیں برقع تو پہنتی ہیں لیکن چہرہ اور ہتھیلی اور پاؤں کھلا رہتا ہے. سوال یہ ہے کہ پردہ میں چہرہ داخل ہے یا نہیں، ہاتھ داخل ہے یا نہیں. یہ جو پردہ باہر نکلنے کا ہے یہ اور جو ستر نماز کا ہے دونوں میں فرق ہے. نماز کا جو ستر ہے اس میں چہرہ، ہتھیلی اور دونوں پاؤں کھلے رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. عورتوں کے اگر چہرے، ہتھیلی یا پاؤں نماز میں کھلے رہ گئے تو نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ کھلا رکھنے کی اجازتیں رکھ سکتی ہے، کوئی حرج نہیں. جو ستر ہے چاہے نماز میں کرے یا نماز کے باہر. اور یہ جو پردہ ہے باہر نکلنے کا اس میں اس چہرہ اور ہتھیلی کا چھپانا بھی ضروری ہے. ہتھیلی میں گنجائش بھی ہے لیکن چہرے میں کوئی گنجائش نہیں ہے. بعض خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت ہے، یہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے. چہرہ چھپانا بھی ضروری ہے اور چہرہ کھلا رکھنا حرام ہے. کیوں ضروری ہے؟ پہلا اٹریکشن، یعنی اگر مرد کی نگاہ عورت پہ پڑے تو کہاں پڑتا ہے؟ ظاہر ہے چہرے پہ پڑے گی.
اور چہرے ہی سے پر نگاہ پڑی اور پسند آ گئی تو وہاں سے معاملہ بگڑتا ہے، لہذا چہرہ چھپانا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں چہروں کا پردہ نہیں ہے۔ دیکھیے ایک حدیث ہے، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنا واقعہ بیان کرتی ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر، یعنی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے جو آخری حج کی، وہی اول حج ہے آپ کا اور وہی آخری حج ہے، آپ نے تمام ازواج مطہرات کو اپنے ساتھ حج پر تشریف لے گئے تھے۔ اماں عائشہ کہتی ہیں ایک مسئلہ ہے کہ حج میں عورتیں چہرہ کھلا رکھیں گی، حج میں چہرہ عورتیں نہیں ڈھانکیں گی۔ اماں عائشہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ دوران سفر راستے میں جا رہے تھے، حودج میں یعنی اونٹ پر جو بیٹھنے کی جگہ عورتوں کے لیے متعین تھی، ہم وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ اب حج کے ارادے سے ہم نے احرام پہن رکھا ہے، چہرہ نہیں چھپا سکتی، لیکن ہم لوگوں نے یہ کر رکھا تھا یعنی ازواج مطہرات کہ اپنی پیشانی پہ ایک ڈنٹی آگے تک 1 فٹ کا باندھ رکھا تھا اور ایک چادر اس کے اوپر لٹکا رکھا تھا، کس لیے کہ جب کسی مرد کا گزر ہمارے اونٹ اور ہمارے جانور کے سامنے سے ہو تو ہم اس کپڑے کو لٹکا لیا کرتے تھے تاکہ چہرہ مردوں سے چھپ جائے، اور حج میں جو چہرہ پر پردہ نہ ہو اس سے بھی بچاؤ ہو جائے۔ حکم یہ ہے کہ عورت کا چہرہ اگر دوران حج ڈھک گیا تو اسے دم دینا پڑے گا، تو ظاہر ہے چہرہ پہ پردہ بھی نہیں ہونی چاہیے، چہرے پر کپڑا سٹنا بھی نہیں چاہیے اور غیر محرم سے پردہ بھی کرنا ہے۔ تو اس کی صورت اماں عائشہ بتاتی ہیں کہ ہم نے یہ نکالی تھی کہ 1 فٹ آگے تک ایک لکڑی باندھ رکھا تھا پیشانی میں کہ جب غیر محرم مرد گزرتے تو ہم کپڑا لٹکا لیتے، تو اب وہ کپڑا نہ چہرے میں سٹتا تھا بھی نہیں اور پردہ بھی ہو جایا کرتا تھا۔ اب ذرا تصور کیجئے حج کا سفر ہے جہاں چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت ہے، وہاں جب اماں عائشہ اور ازواج مطہرات باہر نکلی ہیں اور مردوں کے چہرے پہ نگاہ پڑنے کا خدشہ ہے تو وہ پردہ کر رہی ہیں، اور کتنا تکلف سے کر رہی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ چہرے کا پردہ بھی ضروری ہے اور بغیر چہرہ کھول کر باہر نکلنا حرام ہے، بغیر پردہ کے چہرہ پر بھی پردہ ہونا ضروری ہے۔ ایسے ہی جب باہر نکلے تو پردہ کے ساتھ خوشبو کی ممانعت عورت کے لیے حرام ہے، کسی طرح کی بھی خوشبو حرام ہے۔ دوسرے، کسی ایسا زیور کا پہننا جس کے چلنے سے آواز نکلتی ہو، اس آواز کے سن کر مرد کے کان میں پڑے اور اس کی طرف متوجہ ہو، ایسے زیورات کے پہننے سے بھی شریعت نے حرام قرار دیا، یہ سب پردہ میں داخل ہے۔ موجودہ دور میں پردہ ہماری عورتیں خوشبو استعمال نہیں کرتی ہیں، پروگرام میں جاتی ہیں تو خوب کرتی ہیں اور خوشبو دور تک آتی ہے، حرام ہے، لیکن بعض خواتین نہیں کرتی، لیکن پردے یہ خوشبو کے علاوہ جو میک اپ کرتے ہیں اس میں جو کاسمیٹک کریمز استعمال کرتے ہیں اس کریمز کی خوشبو بھی بہت دور تک آتی ہے، نہیں آتی ہے، آپ دیکھ لیں آتی ہے، یہ بھی اسی خوشبو میں داخل ہے جو حرام ہے۔ ہر وہ خوشبو چاہے وہ کریم کی شکل میں آپ لگائیں تو بھی باہر آئے، چاہے پرفیوم کی شکل میں یا عطر کی شکل میں لگائیں، سب حرام ہے۔ لہذا اس نظریے سے بھی ہر طرح کے کاسمیٹک جس میں خوشبو ہو آپ میک اپ میں استعمال کرتی ہیں تو حرام ہے، اس سے بھی گھر میں بچانا چاہیے، ضروری ہے۔ یہ تو پردے کا مجمل حکم ہے، تفصیل بہت ہے پھر کبھی انشاءاللہ۔ عموماً پردے کے تعلق سے چند اعتراضات ہمارے خواتین کے ذہن میں ہوتی ہے۔ اول اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ہمارے چہرے پر نگاہ پڑنے سے مرد بھاگتا ہے تو مرد کو پردہ کرنا چاہیے، ہمیں کیوں کرنا چاہیے؟ ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو پردہ تو مرد کو کرنی چاہیے، عورت کو کیوں حکم دیا؟ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ، کہ مردوں کے دل میں 3 چیزوں کی محبت ڈال دی گئی ہے۔ نمبر 1 عورت کی محبت، اور اس حدیث کو یاد کیجئے جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں محبوب ہیں، ان میں سے ایک چیز عورت کو آپ نے فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کے دلوں میں فطری طور پر 3 چیزوں کی محبت ڈال دی ہے، ایک تو من النساء عورتوں کی محبت، والبنین اولاد کی محبت، والقناطیر المقنطرہ مالوں کی محبت، یہ 3 چیزوں کی محبت اللہ تعالیٰ نے مردوں میں زیادہ ڈال دی ہے۔ اچھا اس میں حکمت کیا ہے؟
اس میں 3 حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت تو یہ ہے کہ اگر مرد کے دل میں عورتوں کی محبت، مال کی محبت اور بچوں کی محبت نہ ہو تو مرد کیوں مارا مارا پھرے؟ مرد عورت کے پیٹ کے لیے، بیٹے کی پرورش کے لیے، مال کی طلب کے لیے دھوپ سہتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، بھاگم بھاگ کرتا ہے، دور دراز کا سفر کرتا ہے، خطروں کو مول لیتا ہے۔ کیوں لیتا ہے؟ ان تینوں سے اس کو محبت ہے۔ اگر محبت نہ ہوتی تو یہ خطرہ کیوں مول لیتا؟ تو اول حکمت یہ ہے کہ ان تینوں کی محبت ڈالنے کی، تاکہ ان کے لیے مرد محنت کرے اور ان کے آسائش اور راحت پہنچانے کے سامان فراہم کرے۔ ایک حکمت تو یہ ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ جنت کے نعمتوں میں ان کا ذکر ہے کہ حوریں بھی ملیں گی، مال بھی ملیں گے اور وہاں اولادیں بھی ہوں گی۔ تو جب ہم دنیا میں ان نعمتوں سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے تب ہمیں اس کی نعمت کا جنت میں جو ملے گا اندازہ ہوگا۔ ایک چیز کا آپ کو کوئی اندازہ نہیں، آپ کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں، کوئی لگاؤ نہیں، اور کہا جائے کہ آپ کو دیا جائے گا تو آپ کو کوئی اس کی طرف کشش ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ ہر نیکی پر یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ لوگوں نیکی کرو اور قیامت کے لیے ذخیرہ کرو تاکہ تم جنت پا سکو، اور جنت میں تمہیں یہ نعمتیں ملیں گی اور یہ حوریں ملیں گی۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے اس کی طرف ہمارے اندر طلب کیسے ہوگی جبکہ ہمارے لیے اس میں کشش ہو، ہمارا جھکاؤ اس کی طرف ہو؟ تو جنتوں کی نعمت کی قدر ہمارے دلوں میں اس وقت ہوگی جبکہ دنیا میں ان کی محبت ہمارے دل میں ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی محبت، مال کی محبت اور اولاد کی محبت مردوں کے دل میں ڈال دی ہے۔ اور تیسری حکمت، اللہ نے ان چیزوں کی محبت ڈال دی دل میں اور اپنی محبت بھی ڈال دی، اور پھر اللہ نے بندوں کو آزاد چھوڑ دیا اور اختیار دے دیا کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ان تینوں کی محبت میں آدمی مغلوب ہو کر اللہ کو بھول جاتا ہے یا اللہ کی محبت میں ان تینوں چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش کے چھوڑ دیا۔ اگر ہم ان تینوں کی محبت میں غالب آ کر اللہ کو بھول گئے تو بھی ہم نے غلط کیا، اور اگر اللہ کی محبت میں غالب آ کر ان تینوں کو بھول گئے تو یہ بھی غلط ہے۔ اسلام میں اعتدال ہے، بین بین ہے، افراد تفریط نہیں ہے کہ جماعت میں گئے تو گھر بار بھول کے سالوں سال گھر ماں بیوی بچے کی سال میں کوئی ہمیں کوئی اس کا، ہم تو اللہ کے راہ میں حرام ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہ ہم میاں بیوی بچے کے چکر میں نماز روزہ سب سے ہاتھ اٹھا دیا۔ بھائی بیوی کی خدمت بھی ثواب ہے، بچوں کی پرورش بھی ضروری ہے، نماز کا موقع نہیں ملتا، یہ بھی حرام ہے۔ اسلام میں بین بین ہے، افراد تفریط کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان تینوں چیزوں کی محبت ڈال کر بندوں کو آزمائش میں ڈال دیا کہ بندے یہ لیبل کو باقی رکھتے ہیں کہ نہیں۔ اب جب مردوں کے دل میں فطری محبت عورتوں کی ہوگی تو مرد تو کھینچے گا ہی عورت کی طرف، اس لیے جتنا عورت مرد کی طرف نہیں کھینچتی اس سے زیادہ مرد عورت کی طرف کھینچتا ہے۔ اللہ نے ڈالی، مرد کا کوئی قصور نہیں، اس لیے اللہ ہی نے عورت کو حکم دے دیا کہ تم پردہ کرو تاکہ مرد کے دل میں جو فطری محبت ہے اور عورتوں کی طلب ہے تم بے پردہ ہوگی تو اس طلب میں اضافہ ہوگا اور پھر وہ تمہاری طرف کھینچیں گے اور حلال نہیں طریقہ ملے گا تو حرام طریقے سے تمہارے پاس آئیں گے۔ اس لیے اللہ نے ہی ایک طرف مردوں میں اس کی محبت ڈال دی اور دوسری طرف عورتوں کو پردہ کا حکم دے دیا تاکہ حرام راستے بند ہو۔ لہٰذا ہماری خواتین کو ذہن میں یہ بات نکال دینی چاہیے کہ اس طرح کے اعتراضات نہ کریں۔ دوسرا اعتراض یہ پڑتا ہے کہ اصل پردہ تو دل کا پردہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی عورتیں برقع میں رہ کر گناہ کرتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ برقع میں رہنا ضروری نہیں، ضروری گناہ سے بچنا ہے۔ دل میں خوف ہو، دل میں پردہ ہو اور گناہ سے بچے، یہ ضروری ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ پردہ کرے یا نہ کرے۔ بہت سی خواتین کہتی ہیں یہ بھی غلط ہے، پردہ ضروری ہے، چاہے آپ اگرچہ گناہ کی طرف نہ جائیں۔ دیکھیے ہر گناہ کے کوئی بہت سے اسباب ہوتے ہیں۔ شریعت نے جس طرح گناہ پر بین لگایا، گناہ کو حرام قرار دیا، اس گناہ تک پہنچنے والے سبب کو بھی حرام قرار دیا۔ مثلا شراب حرام ہے، نہیں پی سکتے تو ہم بیچ کیوں نہیں سکتے؟ پی تو نہیں رہے، ارے پی تو نہیں رہے، پینا حرام ہے، ہم بیچ کیوں نہیں سکتے؟ تجارت ہے،
ہم پئیں گے نہیں، ہم بیچیں گے، شریعت نے کہا حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ پیو گے تو نہیں، لیکن پینے والوں میں برائی تو پھیلاؤ گے، تو سبب کو شریعت نے حرام قرار دیا۔ ایسے ہی پہلے زمانے میں شراب انگور کا بنتا تھا، انگور بیچنے میں کوئی گناہ ہے؟ نہیں ہے، فروٹ ہے، آپ بیچیے کمائیے۔ لیکن اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ شخص ہماری ٹھیلی سے انگور خرید کے شراب کی کمپنی میں لے جا کر شراب بنائے گا، تو یہ انگور اس کے ہاتھ آپ کا بیچنا حرام ہے۔ کیوں حرام ہو گیا؟ حالانکہ کوئی بزنس ہے، آپ کر سکتے ہیں، انگور صحت کے لیے مفید ہے، لیکن اگر آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ اس کا شراب ہی بنائے گا تو حرام ہے۔ کیونکہ جس طرح گناہ حرام ہے، گناہ کا سبب بھی حرام ہوتا ہے۔ تو پردہ کا حکم دراصل زنا کو روکنے کے لیے ہے، لیکن زنا تک پہنچانے کا مضبوط سبب بے پردگی ہے، اس لیے شریعت نے بے پردگی کو ہی حرام قرار دے دیا۔ لہٰذا یہ بات نہیں چلے گی کہ دل میں پردہ ہونا چاہیے، چاہے برقع ہو یا نہ ہو، اب ہمیشہ پردہ کرنا پڑے گا، چاہے دل بھی پاک ہو، اس کے ساتھ ظاہری پردہ بھی کرنا پڑے گا۔ اور جہاں تک یہ بات رہی کہ بہت سی عورتیں پردہ میں رہ کر بھی گناہ کرتی ہیں، تو یہ پردہ کی خرابی نہیں ہے، یہ اس عورت کی کمی ہے کہ اس کی صحیح تربیت نہیں، یا وہ پردہ دل سے نہیں کر رہی ہے، دکھاوے کے لیے کر رہی ہے، اور ایسا بہت ہوتا ہے۔ یہی چوری بازار میٹرو میں نکل رہا تھا تو ایک بڑے پیلر کے پیچھے دیکھا ایک عورت جلدی سے پردہ اتار رہی ہے، اور اس کی سہیلی جلدی جلدی اس کو لپیٹ کر اس میں رکھ رہی ہے پرس میں، اور ماشاءاللہ جب برقع اترا تو پینٹ شرٹ میں تھی۔ تو یہ تو ہوتا ہے، تو یہ دل کا پردہ نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی دل میں خوف خدا اور صحیح تربیت اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہ ہونے کا اثر ہے۔ اس میں پردہ بیچارے کا کیا قصور ہے، برقع کا کیا قصور ہے؟ تو اگر بہت سی عورتیں پردہ میں رہ کر گناہ کرتی ہیں تو یہ پردہ کا قصور نہیں ہے، ان عورتوں کا قصور ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ پردہ کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ دل میں پردہ ہونا چاہیے، یہ غلط ہے۔ پردہ آپ کو کرنی ہوگی، دل بھی پاک رکھیے اور ظاہر بھی پاک رکھیے۔ یہ تو ہوئے پردے پہ پڑھنے والے اعتراضات۔ بے پردگی کا نقصان بہت ہے، میں آپ کو بہت زیادہ تاریخ میں نہیں لے جاؤں گا، ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ دنیا میں رومن امپائر کی حکومت بہت دنوں تک رہی، 2000 برس تک رہی، اور جس زمانے میں اس کی حکومت تھی 59 لاکھ کلو مربع میٹر پر اس کی حکومت تھی۔ موجودہ دور میں وہ 55 ملک ہے جہاں ان کی حکومت ہوتی تھی، ایک امیر ہوتا تھا، ایک بادشاہ ہوتا تھا، اتنی بڑی سلطنت کی اس کی حکومت تھی، اور 2000 برس تک یہ حکومت رہی۔ اور اس حکومت کے جو ہی قوانین تھے وہی قوانین آج مغربی دنیا اپنائے ہوئے ہیں۔ مغربی دنیا کی جو قوانین ہیں، جو ان کے اصول و ضابطے ہیں، وہ دراصل اسی رومن امپائر کے جو قانون تھے اسی سے اخذ کردہ ہے۔ اب ذرا سوچئے 2000 برس پہلے کتنی ترقی یافتہ وہ حکومت تھی۔ لہذا اس رومن امپائر کا زوال کیسے ہوا؟ ایک کتاب ہے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی، مسلمان عورت، اس کا مطالعہ کیجیے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ رومن امپائر میں پردے کا بڑا اہتمام تھا، ہم آپ میں بھی نہیں ہے، اسلام میں بھی اتنا سخت حکم نہیں ہے۔ کیا تھا کہ جب بھی کوئی عورت باہر نکلے گی تو پہلے ایک چادر سے، موٹے کپڑے سے چہرہ ڈھانکے گی، نمبر 2 اس کے اوپر ایک لمبی چادر ڈالے گی جس سے پورا جسم ڈھک جائے، نمبر 3 اس کے اوپر سے ایک بالکل ڈھیل ڈھال عبا پہنے گی۔ یہ 3 پردہ کرے گی پھر باہر نکلے گی، جبکہ اسلام کا اس وقت کوئی تصور بھی نہیں تھا، نہ وہ مسلمان تھے، نہ عیسائی تھے، مشرک تھے، لیکن ان کے یہاں یہ سختی تھی کہ جب بھی کوئی عورت نکلے گی کسی بھی گھر کی، چاہے نچلی جات کی ہو یا اونچی جات کی ہو، کسی بھی برادری کی ہو، حکومت میں شامل عورتیں ہوں یا غیر حکومت میں، اس کو اس 3 درجے کا پردہ کر کے باہر نکلنا ہوگا۔ حضرت لکھتے ہیں کہ جب تک اس پردے کا اہتمام تھا وہ حکومت باقی رہی، پھر آگے چل کر جو بادشاہ آئے اس میں عیش پرستی آئی، اس نے عورتوں سے پردہ کو ختم کر دیا، بے پردگی ہونے لگی، عورتیں مردوں سے اور حکمرانوں سے بے تحاشا ملنے لگی، فحش پھیلا، نوابوں اور حکمرانوں میں عیاشی آئی، اور اس عیاشی نے اس کی حکومت کا زوال کر دیا، تاکہ 400 کچھ عیسوی میں اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور پھر 1453 عیسوی میں ترکیوں نے، عثمانیوں نے اس رومن امپائر کا خاتمہ کر کے عثمانی سلطنت قائم کر دی۔ تو بے پردگی سے حکومت زائل ہوئی، یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ خود مسلمان بادشاہوں کی تاریخ آپ اٹھا کر پڑھیں گے تو اس میں بھی جگہ جگہ آپ جن بادشاہوں کی عیاشی کی وجہ سے حکومتیں گئی ہیں، ان عیاشی کے پیچھے اگر آپ
غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ ان بے پردہ عورتوں کا بڑا دخل رہا ہے۔ ایک ملک ہے سویڈن، جو برطانیہ کے بغل میں، وہاں غربت نہیں ہے، وہاں بہت مالداری ہے۔ مالداری یہ ہے کہ اگر کوئی شخص وہاں کا نہ کمائے تو حکومت کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ 6 سال تک بیٹھا کے کھلا سکتی ہے۔ 1 کروڑ 5 لاکھ کی آبادی اس ملک کی ہے۔ اچھا، وہاں کوئی غریب نہیں ہوتا۔ اگر پورا علاج ایک بچے کی پیدائش سے لے کے موت تک حکومت کراتی ہے، چاہے کروڑوں روپیہ اس کے علاج میں ختم ہو جائے۔ تعلیم بالکل فری، جتنا اعلیٰ پڑھنا چاہے حکومت دے گی۔ مکان نہیں ہے، لگژری مکان بنا کے حکومت دے گی۔ مال و دولت کی اتنی بے فراوانی، لیکن دنیا میں طلاق اور خودکشی سب سے زیادہ وہیں ہوتا ہے۔ 70% عورتیں وہاں کی مطلقہ ہیں، اور سب سے زیادہ خودکشی، اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈھکیل دینا، وہیں ہوتا ہے۔ اور اس کے پیچھے ہمارے علماء نے جو تحقیق لکھی، اس کی وجہ یہ بتائی کہ بے پردگی وہاں بہت ہے۔ بے محابہ ایک مرد کو عورت سے ملنے کی آزادی ہے۔ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ جہاں چاہے وہیں کھڑے ہو کر زنا کر لے، اس کی آزادی ہے۔ شادی شدہ غیر شادی شدہ کی کوئی قید نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہر مرد بے لگام ہے، ہر عورت بے لگام ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ 70% آبادی کا ہے خودکشی کے دہانے پر اور قتل اور طلاق کے دہانے پر۔ بے پردگی قوم کے تباہی کا سبب بنتی ہے، زوال کا سبب بنتی ہے۔ قوم کے عروج و زوال میں بے پردگی کا اور پردے کا بڑا دخل ہے۔ اس لیے ان مسائل کو اچھی طرح ذہن میں رکھیے اور ان باتوں کو سمجھیے۔ اسلام نے جو احکام دیے ہیں اس میں اسلام کا یا اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، رسول کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمارے آپ کا فائدہ اور ہمارے سماج اور معاشرے کا فائدہ ہے۔ اس لیے فحش اور عیاشی کے ہر دروازے کو بند کیجیے، بے حیائی اور بے پردگی کے ہر راستے پر لگام لگائیے، چاہے کوئی بھی موقع ہو۔ اور یاد رکھیے، ہم پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا ہے، نہ ہم میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے۔ ہم بے حس قوم ہو چکے ہیں، بات کر کے سن کے اور افسوس کر کے پھر وہی کرتے ہیں۔ جب تک ہمارے اعمال نہیں بدلیں گے، حالات نہیں بدلیں گے۔ 5 ریاستوں کے الیکشن ہوئے، نتائج آئے، کیا نہیں مسلمانوں نے کیا؟ دیا 1 ووٹ کسی کو، ساری طاقت مل گئی، فیصلہ اللہ کا ہوا، جیتا وہی ظالم۔ حالات بدلیں گے اس وقت جب ہمارے اعمال بدلیں گے۔ اعمال جب تک نہیں بدلیں گے، لاکھ تدبیریں کر لیجئے، لاکھ کوششیں کر لیجئے، لاکھ تحریکیں چلا دیجئے، ذرہ برابر فرق نہیں پڑے گا۔ کیونکہ حالات کے بدلنے والے، حکومتوں کے بدلنے والے، نظام کائنات کے چلنے والی ذات اللہ ہے۔ اللہ کو جب تک آپ مضبوطی سے نہیں پکڑیے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ حکومت میں آ گئے تو مایوس ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ فرعون نہیں ہے یہ، اللہ نے فرعون کو بھی ڈبویا ہے، ہمیں موسیٰ بننے کی ضرورت ہے۔ ہم موسیٰ بن گئے، سارے فرعون زمین دوز ہو جائیں گے اور پانی میں اور ایسے ہی دھسا دیے جائیں گے۔ اس لیے عمل کی نیت سے بات سنیے، عمل کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔